آج ویو 360 میں بائیڈن صدارت کا پہلا سال، پاک امریکہ تعلقات میں کوئی بحران نہیں آیا تو بڑی بہتری بھی نہیں ہوئی، پاکستان اور امریکی تجزیہ کاروں کی رائے۔ جو توقعات تھیں بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ وہ پوری نہیں ہوئی، کہہ سکتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا۔ کووڈ کے شکار مریضوں کے پھیپھڑوں کی پیوندکاری، چیلنجز کیا ہیں اور کامیابی کے امکانات کتنے ہیں؟ ہماری ترجیح ڈیمیج کنٹرول کرنا تھی، انہیں زندہ رکھنا اور ان کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرنا جو بنیادی طور پر بیک وقت انہیں پیش آ رہے تھے۔ اور جانیں گے 74 سال بعد اپنے بچھڑے بھائی سے ملنے والے پاکستانی بزرگ کی کہانی، انہی کی زبانی۔ جدو پاکستان سے انڈیا بنیا نا جی، ادو بچھڑ گئے سی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے پہلے ایک سال کے دوران اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد باہمی تعلقات میں بظاہر سرد مہری نظر آتی ہے، اور اس دوران دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ البتہ کورونا ویکسین کی فراہمی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان اور امریکہ کا تعاون جاری ہے۔ اس ایک سال کے حوالے سے تجزیہ کار کیا سوچ رکھتے ہیں، اسلام آباد سے عاصم علی رانا نے اپنی اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کی۔ پاک امریکہ تعلقات کے پس منظر میں امریکی صدر جو بائیڈن کی صدارت کے پہلے سال کی ہائی لائٹ یہ رہی کہ دونوں ملکوں کے بیچ اعلیٰ ترین سطح پر کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ بظاہر پاکستان کی جانب سے کی گئی کوششوں، کبھی ڈھکے چھپے تو کبھی کھلے پیغامات کے باوجود دونوں ممالک کے سربراہان کی نہ تو براہ راست ملاقات ہو پائی اور نہ ہی گفتگو۔ جو توقعات تھیں بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ وہ پوری نہیں ہوئی، کہہ سکتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا۔ کوئی بائیڈن انتظامیہ نے دوری رکھی، کوئی ناراض رہے۔ مجھے واشنگٹن کی پالیسی جو جنوبی ایشیا کی طرف کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آئی، مجھے کنفیوژن نظر آئی، اور صرف کلیئرٹی ایک تھی کہ ہندوستان سے قربت قائم کرو تاکہ چین کا مقابلہ کر سکے۔ جہاں امریکہ کی جانب سے ابتدائی طور پر ماحولیات کانفرنس میں شرکت کی دعوت نہ ملنے پر پاکستانی رہنما اور عہدیدار حیران اور ناراض نظر آئے، تو دوسری جانب صدر بائیڈن کی جمہوریت کانفرنس میں شرکت کی دعوت ملنے کے باوجود پاکستان نے شرکت سے معذرت کر لی۔ سابق سفارتکار علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ سے قبل اسلام آباد میں سفیر کافی عرصے سے تعینات نہ تھا، لیکن اب امریکی سفیر کی تعیناتی سے بہتری آئے گی۔ کئی مرتبہ جو امریکہ میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان کو شریک نہیں کیا۔ اسی طرح پاکستان نے جو ڈیموکریسی سمٹ ہوئی تھی اس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، یعنی آج سے 2 سال بعد کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ بائیڈن نے ان کو فون نہیں کیا۔ اگر ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو یہ ماضی میں چلا جائے گا۔ افغانستان سے امریکی انخلاء سے پہلے، اس کے دوران اور فوراً بعد مختلف امریکی حلقوں کی طرف سے ایک بار پھر پاکستان کے کردار پر تنقید کی گئی۔ امریکی سینٹ میں 22 ریپبلکن سینیٹرز نے ایک بل میں سن 2001 سے 2020 تک طالبان کی مبینہ مدد اور پھر 2021 میں امریکی انخلاء کے بعد طالبان کے کابل پر قبضے کے پیچھے پاکستان کے مبینہ تعاون کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اعزاز چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہونے کا تاثر پوری طرح درست نہیں۔ کچھ بہتری تو آئی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد، کیونکہ پہلے تو بالکل ہی ڈائیلاگ بند ہو گیا تھا، بہت کم کام ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ تھوڑی سی شروعات ہوئی ہے۔ پر میرا یہ خیال ہے کہ یہ اور بھی بہتر ہو سکتا تھا۔ امریکہ کی طرف سے دلچسپی کا اتنا مظاہرہ نہیں کیا گیا پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کا، جتنا وہ کرتے تو بینیفٹ لیتے، اور ریلیشن شپ کو انہوں نے زیادہ تر افغانستان کے اوپر مرکوز رکھا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان فی الحال فوجی تربیت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بند ہے، جبکہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کا یہ گلہ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو صرف افغان صورتحال کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اب تک پاکستان کے لیے بہت زیادہ گرم جوشی دیکھنے میں نہیں آئی۔ البتہ پاکستان کو توقع ہے کہ آئندہ سال ان تعلقات میں بہتری آئے گی اور پاکستان کو اس کی اسٹریٹجک اہمیت کے مطابق عالمی سطح پر اہمیت دی جائے گی۔ عاصم علی رانا، اردو VOA،
اسلام آباد۔ پاکستان امریکہ تعلقات کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے امریکہ نے ماحولیاتی کانفرنس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا۔ اس کے بعد جب بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کو ڈیموکریسی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تو پاکستان نے اس سے معذرت کر لی۔ تاہم جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر مائیکل کوگلمین نے وائس آف امریکہ کی نخبت مالک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات وہاں سے آگے بڑھے ہیں جہاں ٹرمپ دور کے اختتام پر تھے۔ The last year of US-Pakistan relations have been crisis-free. امریکہ پاکستان تعلقات کا گزشتہ سال بحران سے پاک رہا، جو اس انتہائی غیر مستحکم تعلق میں ہمیشہ اچھی بات ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوا، اور یہ تعلق افغانستان سے متعلق معاملات کے گرد گھومتا رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اس سال امریکی افواج کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد تعلقات ایک نئی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنے عرصے سے واشنگٹن نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو افغانستان کے تناظر میں دیکھا ہے، لیکن جو بات واضح ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی حکام نے پاکستان کو افغانستان کے پس منظر میں دیکھنا جاری رکھا ہے۔ جیسے پاکستان کسی حد تک بعض معاملات میں طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہوگا، چاہے وہ انسانی ہمدردی کے تحت دی جانے والی امداد کی ترسیل کی اجازت ہو یا طالبان کی جانب سے انسانی حقوق کا احترام۔ In its counterterrorism goals in Afghanistan post-withdrawal. پاکستان کے ایک نامور سینیٹر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے صدر بائیڈن کی صدارت کے دوران پاکستان کے ساتھ سرد مہری دکھائی ہے اور ملک کی جانب اس کی پالیسی واضح نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس تجزیے پر؟ What is your analysis on the things? I think that while Pakistan would much prefer that the US looked میرے خیال سے اگرچہ پاکستان چاہے گا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دے اور افغانستان سے ہٹ کر توانائی اور تجارتی رابطوں جیسے مسائل پر تعاون کو آگے بڑھانے پر زیادہ توجہ دے، لیکن یہ امریکہ کی ترجیح بالکل نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب صدر بائیڈن نے افغانستان سے انخلاء کے فیصلے کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی اس سے ہٹ کر کہیں اور بڑی ترجیحات ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے لیے خارجہ پالیسی کا بنیادی مرکز چین کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور یہی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے ایک فطری رکاوٹ اور بنیادی چیلنج ہے، کیونکہ پاکستان کا چین کے ساتھ اتحاد ہے۔ لہٰذا حقیقت میں امریکہ ایسی صورتحال کو دیکھ رہا ہے جہاں اس کا سب سے بڑا حریف یا اس کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی تشویش کا پاکستان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ allied with Pakistan. So that makes تو me ask you, پاکستان اور امریکہ where کے do you تعلقات see کس طرف جا the رہے ہیں؟ US-Pakistan relations going? My sense is that the US-Pakistan relationship is میرا خیال ہے کہ فی الحال امریکہ پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ مضبوط نہیں ہونے والے، جہاں آپ کو مختلف شعبوں میں تعاون حاصل ہو، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ اور ہم نے پچھلے سال کے دوران دیکھا ہے کہ وبا نے در حقیقت تعاون کے لیے کچھ مواقع فراہم کیے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کو کافی بڑی تعداد میں ویکسین فراہم کی ہیں، تو یہ ایک کامیابی ہے۔ coded vaccines to Pakistan. So that's an achievement there. یوکرین کے مسئلے کے سفارتی حل کے لیے اس وقت کوششیں جاری ہیں، اور آج جنیوا میں امریکی وزیر خارجہ اور رشین وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ خطے اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ کووڈ سے شدید متاثر ہونے والے مریضوں کی اکثریت کا صحتیاب ہونا ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر ایسے مریض جن کے پھیپھڑوں کو وائرس سے شدید نقصان پہنچا ہو۔ لیکن اب امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں کورونا سے متاثر ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کی جان بچانے کے لیے ان کے پھیپھڑوں کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ صبا شاہ خان آج کے لائیو 360 میں ہمیں ایک ایسے ہی مریض کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ 2021 کے اوائل سے اب تک امریکہ میں اعضاء کی پیوند کاری کے 41,000 سے زیادہ
آپریشنز کیے گئے۔ آرگن پروکیورمنٹ اینڈ ٹرانسپلانٹیشن نیٹ ورک کے مطابق امریکہ کی تاریخ میں اتنے عرصے میں اس بڑی تعداد میں آرگنز ٹرانسپلانٹ کبھی نہیں ہوئے۔ ان تمام ٹرانسپلانٹس میں سے 2500 سے زیادہ پھیپھڑوں کی پیوند کاری کے کیسز تھے، جن میں سے ہر 10 میں سے 1 لنگ ٹرانسپلانٹ ایسے مریض کا کیا گیا جس کے پھیپھڑے کووڈ سے مستقل طور پر ناکارہ ہو چکے تھے۔ ایسے مریضوں کا وینٹیلیٹر سے اترنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ جون 2020 میں جب نارتھ ویسٹرن میڈیسن ہاسپٹل کے سرجنز نے امریکہ میں کووڈ کے ایک ایسے ہی مریض میں پہلا ڈبل لنگ ٹرانسپلانٹ کیا تو پھیپھڑوں کی پیوند کاری ان مریضوں کی جان بچانے کا آخری طریقہ بن گیا۔ صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ یورپ اور ایشیائی ممالک چین، جاپان، کوریا اور انڈیا میں بھی کووڈ کے مریضوں میں پھیپھڑوں کی پیوند کاری کی جا رہی ہے، اور آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں کووڈ کے ایک ایسے ہی مریض سے جنہیں پھیپھڑوں کے نئے جوڑے کی صورت میں ایک نئی زندگی ملی ہے۔ ڈاکٹر خلیل مصری مشیگن میں کارڈیالوجسٹ ہیں۔ وبا کے ان سالوں میں جہاں انہوں نے موت کو قریب سے دیکھا، وہیں گزشتہ سال ان کے لیے شکر گزاری کا بھی باعث بنا۔ میں تمام اسپتالوں میں تقریباً 230 دن داخل رہا۔ 2019 میں انہیں کووڈ ہوا، جس کے بعد انہیں دونوں پھیپھڑوں کی پیوند کاری کی ضرورت پڑی۔ اس سوتی جاگتی حالت میں میں جانتا تھا کہ مجھے ذہنی طور پر مضبوط رہنا ہے۔ ڈاکٹر مصری کو کووڈ فرنٹ لائنز پر کام کرتے ہوئے ویکسین لگوانے سے پہلے ہوا، اور پھر وائرس ان کے جسم میں اس تیزی سے پھیلا کہ انہوں نے خود کو ICU میں پایا۔ ان کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے گھر والے انہیں مشیگن سے کلیولینڈ میں واقع کلیولینڈ کلینک لے آئے۔ ان کے پھیپھڑے مکمل طور پر کام کرنا بند کر چکے تھے، لو بلڈ پریشر بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں انفیکشنز بھی ہو گئے تھے۔ ہماری ترجیح ڈیمیج کنٹرول کرنا تھی، انہیں زندہ رکھنا اور ان کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرنا جو بنیادی طور پر بیک وقت انہیں پیش آ رہے تھے۔ کلیولینڈ کلینک سے وابستہ ڈاکٹر جیمز یون پھیپھڑوں کی پیوند کاری کے ماہر ہیں۔ ایک طویل مرحلہ تھا، وہ اتنے بیمار تھے کہ ان کے لیے ٹرانسپلانٹ پر غور تک نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جب ان کو ہوش آیا اور ہم انہیں درپیش کچھ دوسرے مسائل پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے، اور ہم ان کی جسمانی برداشت اور غذائیت کو اتنا بڑھانے میں کامیاب ہو گئے کہ ٹرانسپلانٹ کا امکان پیدا ہوا، کیونکہ انہوں نے کئی رکاوٹوں کو عبور کر لیا تھا اور حقیقت میں اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ ممکنہ آپریشن کی شدت جسمانی طور پر برداشت کر سکیں۔ چند ہفتوں میں ڈاکٹر مصری کے لیے پھیپھڑوں کا عطیہ بھی مل گیا، یوں فوری طور پر ان کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا، لیکن ان کی بحالی ایک بڑا چیلنج تھی۔ جن مریضوں کو بدقسمتی سے کووڈ ہو گیا تھا، ان کے پھیپھڑوں کی پیوند کاری کے دوران ایک چیز جو ہمارے گروپ اور متعدد دوسرے گروپوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ٹرانسپلانٹ سرجری کے دوران جب ہم سینہ کھولتے ہیں تو پھیپھڑے سینے کے اندر چپک جاتے ہیں اور انہیں باہر نکالنے میں کافی محنت لگ سکتی ہے، تو یہ ایک متوقع چیلنج تھا۔ وہ کہتے ہیں پھیپھڑوں کے ٹرانسپلانٹ کے معمول کے مسائل میں انفیکشنز اور ریجیکشن شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹر مصری کافی مضبوط اور ان رکاوٹوں سے لڑنے کے لیے کافی پرعزم تھے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخرکار اب وہ گھر جا چکے ہیں۔ مصری کا کہنا ہے کہ یہ کوئی آسان جنگ نہیں تھی، اور اس کے لیے وہ اپنے خاندان اور تمام طبی عملے کے شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹرز، نرسیں اور دیگر اسٹاف اور میرے خاندان کی 2 بڑی تصاویر میرا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ میں گھر آنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر مصری ان لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی کہتے ہیں، خیال کریں، لیکن اگر آپ کے گھر میں فیملی ہے، بچے بوڑھے ہیں، تو اگر میں اس میں یقین نہیں بھی رکھتا، میں صرف اپنی ماں یا دادا دادی کی حفاظت کے لیے ویکسین لوں گا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ خلیل مصری اب صحت یاب ہو رہے ہیں اور اپنی معمول پر واپس لوٹ رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ آج کل ہم پینسل سے زیادہ نہیں لکھتے، لیکن کچھ لوگ اب بھی زندگی میں پینسل سے ہی لکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس سے لکھے ہوئے کو مٹایا جا سکتا ہے۔ بھارت میں ان پینسلز کی تیاری کے لیے لکڑی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ کے گاؤں اوکھو سے آتی ہے، اور شاید اسی لیے اوکھو اپنے نام سے نہیں بلکہ ایک دلچسپ عرفیت سے جانا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے جانتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کی اس رپورٹ میں۔ میرے ہاتھ میں کوئی عام لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ اس لکڑی کے ٹکڑے سے پینسل بنائی جاتی ہے۔ آپ بھارت میں کسی بھی جگہ سے ایک پینسل اٹھائیں، یہ ضرور اوکھو گاؤں کے سفیدے کے درخت کی لکڑی سے بنی ہوگی۔ بھارت میں استعمال ہونے والی 90% پینسلیں ان 18 فیکٹریوں میں بنتی ہے جو بھارتی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں قائم ہیں۔ دریائی جہلم کے کنارے آباد اوکھو گاؤں لکڑی چیرنے کی بینڈسا مشینوں سے گھرا ہوا ہے، اسی لیے 250 خاندانوں پر مشتمل یہ گاؤں پینسل گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔
गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कोविड-19 की वबा की वजह से तैलीमी इदारों का बंद होना इस पूरे गांव के लिए मसाइब का सबब है। पूरा कहानी अगर मतलब ऊपर नीचे होगा, बट ये पेंसिल ऊपर नीचे कभी नहीं होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी की ज़रूरियत है। मतलब मुस्तकबिल हमारा इसी से शुरू होता है, पेंसिल से ही। इतना लॉन्ग टाइम स्कूल बंद हुआ तो आज तक हमने देखा ही नहीं है कभी, और बड़ा मतलब परेशानी हमें झेलनी पड़ी इसकी वजह से। श्रीनगर से 10 मील जुनूब में वाक़ा ये गांव अपने सफ़ेदे के दरख्तों की कसरत के सबब भारत भर में पेंसिल बनाने वाले कारखानों की लकड़ी फराहम करता है, जो जम्मू, गुजरात, राजस्थान और दीगर सूबों के कारखानों में इस्तेमाल होती है। जितना मतलब पेंसिल हिंदुस्तान में है, ये 90% मतलब इसी वुड से बनते हैं। तो हम जितनी सप्लाई है वो उन्हीं को दे रहे हैं। तो आगे से वो तकरीबन 83 मुल्कों में आगे पेंसिल बना के बेचते हैं। कोविड-19 की वबा से पहले 2500 से ज़्यादा लोग गांव की 18 फैक्ट्रियों में काम करते थे, जिनमें मुकामी ख़वातीन की भी एक अच्छी खासी तादाद थी। इससे 250 ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता था, लेकिन तकरीबन 2 साल से स्कूल बंद होने की वजह से मसनूआत की मांग में कमी आई, जिस वजह से फैक्ट्री मालिकान को अफरादी कुव्वत में निसफ हद तक कटौती करनी पड़ी। जब बच्चा पेंसिल वो खर्च करेगा तभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी आगे जाएगा। स्कूल ही बंद रहेगा तो हमारा जो है रोज़गार भी छिन जाएगा और हम पे बुरा असर भी पड़ेगा। अब गांव की आबादी और फैक्ट्रियों के कारीगर और मालिक मार्केट के दोबारा बहाल होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कि हमारा जो कोविड से पहले है वो मान के हमारा रोज़ का प्रोडक्शन 300 बैग था, तो हमारा साल में बनता था 12-13 करोड़ टर्नओवर। अभी कोविड के बाद हमारा यही मतलब साल में 2-3 करोड़ ही है, वो भी बड़ी मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। तो क्या हमारा ये टेक्निकल वर्कर बच जाए, जितने भी वर्कर है कम करना पड़ा, सिर्फ टेक्निकल वर्कर जो 30% हमें रखना पड़ा। भारतीय कश्मीर में कोविड-19 और दफ़ा 370 की मनसूखी इक्तिसादी बदहाली और तैलीमी निज़ाम के मफलूज होने की वजह बनी, मगर अब वबा के दोबारा फैलाव से हालात में एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। ज़ुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, ओखो, पुलवामा। अमेरिका में गैर सरकारी मुसलमान तंजीम ने अपनी तर्ज की एक ऐसी पहली ऑनलाइन एप्लीकेशन का आगाज़ किया है जिसमें अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों की कहानियां बयान की जाती हैं। इस पब्लिकेशन के मुनफरिद प्रोजेक्ट की कहानी हम जल्द व्यू 360 में शामिल करेंगे। आज इसकी एक झलक। मैं दरअसल हाई स्कूल में ऐसा ही कुछ करना चाहती थी। मैं हमेशा से सहाफ़ी बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हम एक छोटी सी आबादी हैं। हम विस्कॉन्सिन की तमाम 60-70 लाख की आबादी तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम एक ऐसा फोरम ज़रूर बना सकते हैं जहां लोग एक दूसरे से मिलें, और हमें लगा कि विस्कॉन्सिन मुस्लिम जर्नल ऐसा कर सकता है। एन मुताबिक एक नया हफ्तेवार सिलसिला जहां हम आपके सामने लाएंगे कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ खामोश सच्चाइयाँ। आपको कोई पसंद करेगा भी नहीं करेगा, आप तो रिजेक्ट माल हैं। आप अगर हरासमेंट का शिकार थे तो आपने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी? लोग क्या कहेंगे का जो खौफ है और डर है, उससे लोग बाहर नहीं निकलते। कुछ बातें जिनका कहना मना है, मगर वो बातें करना बहुत जरूरी है। इनके बच्चे नहीं हैं तो ये डेट मारने के लिए आए हैं। इस्लाम सारे हुकूक देता है, मुसलमान नहीं देते। सबसे पहले अपने बेटों की परवरिश करें। औरत के हर मसले को छुपाना है, चाहे वो उसके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद हो या फिर उसके पीरियड्स हो। मेरे लिए, आपके लिए, हर औरत के लिए। इसीलिए देखते रहिए एन मुताबिक। सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें पाकिस्तान और भारत में रहने वाले दो सगे भाई 74 बरस बाद एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद हबीब बरे-सगीर की तकसीम के वक्त जुदा हुए थे और इस माह करतारपुर में मिले। इन भाइयों ने एक दूसरे को कैसे ढूंढा, नवीद नसीम ने ये जानने के लिए बात की इन्हीं में से एक भाई से। अपनी गल ही नहीं हुई, कोई गल ही नहीं हुई अपनी। हाँ, कोई गल ही नहीं।
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ। जब पाकिस्तान और भारत बने तो उस वक्त हम बिछड़ गए थे। मेरा भाई उस वक्त 1 या 2 साल का था, वो बच्चा था उस वक्त। वो वालदा के साथ ननिहाल गया हुआ था जो 20 मील दूर था। मेरी वालदा भाई को लेकर गांव में अपने मेके गई हुई थी। हम 2 बहन भाई अपने वालिद के साथ थे, तो हम इधर रह गए और वो दोनों उधर चले गए। इसके बाद हलचल मच गई कि पाकिस्तान चलो। हम वहाँ से पाकिस्तान भाग आए। रास्ते में बहुत सख्तियाँ भी देखी। मेरी बहन मेरे साथ थी। वो फैसलाबाद में कायम कैंप पहुंचकर बीमार हो गई। भूख प्यास थी, फिर वो फौत हो गई। साढ़े ना हुई मेरा भाई सी ना उधर रह गया। मेरा भाई जो भारत में रह गया था, हमारे ननिहाल के जो रिश्तेदार थे उन्होंने बताया था कि तुम्हारा भाई जिंदा है और वालदा फौत हो गई हैं तुम्हारी जुदाई में। भाई का ऐसे पता चला कि हमारे गांव का एक नंबरदार था, उनके साथ हमारा मिलना जुलना था। मैं उनसे बातें करता था कि मेरा एक भाई भारत में रह गया था। फिर उनका एक दोस्त था, उन्होंने उससे बात की तो वो यहाँ आए, हमारा इंटरव्यू लेकर गए और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपका भाई जिंदा हुआ तो मिल जाएगा। फिर भारत में एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने वो इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने वहाँ से टेलीफोन किया कि हमारे पास है ये लड़का। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने वालदा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वालदा का इंतकाल कैसे हुआ। फिर भाई ने बताया कि तफसील अगर मैं कभी पाकिस्तान आया तो बताऊंगा। जब पाकिस्तान से आया कि वो मैं टेलीफोन पे गल होती रही। फिर जो डॉक्टर साहब है ना उधर टेलीफोन पर बात होती रही। फिर जो उधर डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कोशिश की और करतारपुर जाने के लिए भाई के कागजात बनवाए ताकि वहाँ करतारपुर सलाम कराएं। फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया कि हम मोहम्मद हबीब को अपने साथ ला रहे हैं, उनके कागजात बन गए हैं, तो आप करतारपुर आकर उनसे मुलाकात कर लें। हमने यहाँ से गाड़ी कराई और करतारपुर पहुँचे। फिर वहाँ हमारी मुलाकात हुई। टाइम कम था, बस दुख सुख की बातें की। मुलाकात के दौरान बस मैं रोता ही रहा, ज़्यादा बातें नहीं हुई। हमारी फैमिली बड़ी थी, सबको सिर्फ मिलने का ही टाइम मिला। सारे मिलने का टाइम ही मिला। बहुत खुशी हुई, बहुत चंगा लग गया। भाई से मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं चाहता हूं कि हमारा वीज़ा लग जाए और मैं दोबारा अपने भाई से मिलूं। फिर मिला। पूरी फैमिली सारी इत्थे है। उसकी सारी फैमिली यहाँ है। हम इमरान खान से दरख्वास्त करते हैं कि उनको वीज़ा दे दें, उनको यहाँ भेज दें। हम भी अपनी ज़िंदगी जो 2-4 दिनों की है सुकून से गुजार लें। वहाँ उसका कोई नहीं है, उसका सारा खानदान इधर ही है। सारा कबीला खानदान सब। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।